اب زبیری صاحب ایک مرتبہ پھر وکلاء تحریک کی چلانے کی بات کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے عدالتی تعطیلات کے بعد شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے. علی احمد قدس صاحب سے اس دفعہ قیادت کی جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا تحریک کی کیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ ایک وکلا ایکشن کمیٹی بنی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور 26ویں 27ویں ترمیم آئی جس نے پوری ہماری آزاد عدلیہ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. ٹوٹل کنٹرول حاصل کر لیا ایگزیکٹو نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کے اوپر اپنے من پسند فیصلے کرانے کے لیے. اور تو اس کی یہ ہم لوگ سب وکلا جو تھے جو باشعور اور آئین اور قانون کے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی اور سویلین سپریمیسی ہو اس ملک کے اندر، وہ اکٹھے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کمیٹی میں کہ جی ہمیں ایک تحریک کے طور پہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا آئین کی بحالی تحریک، یہ ہماری تحریک جو ہے یہ آئین کی بحالی کے لیے 1973 کے آئین کے جو بھٹو صاحب کے کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا شہید بھٹو صاحب کا، اس زمانے اس آئین کی بحالی چاہتے ہیں. نہ کہ یہ جو ان کی کوئی میٹنگ ہوئی وہ 2006 میں کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے وجہ سے چارٹر ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ جی آزادی سلب کر لو تاکہ میرے اور آپ کے کیسز جو سارے سرکار کے خلاف ہوتے ہیں اس کے فیصلے سرکار کے حق میں آنے شروع ہو جائے. تو یہ ساری تحریک ہے اور یہ دیکھیے تحریک ہمیشہ چل رہی ہے، ہماری تحریک ہمیشہ پرامن ہوتی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر ہم صرف واحد لوگ نہیں ہیں جس سے عدلیہ کی جو آزادی سلب کر دی گئی اس کا اثر ہوتا ہے، پورے ملک پہ اس کا اثر ہے. پورے ملک نہیں، آئین جو ہے اس میں ایک اور چیز ہے. یہ فرمائے گا کہ جب جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ جب عوام کے کندھوں پر بٹھا کر کہیں ہے کہ چیف جسٹس کو لایا جائے اور پھر جب وہ چیف جسٹس آیا تو پورے عدالتی نظام کی جو ہے وہ چولیں ہل گئیں. اب یہ اس کا پھر رد عمل تھا اس لیے کہ وہ تسلسل پھر چلا. تو وہ جو آزادی تھی کیا یہ اس ٹائپ کی آزادی ہوگی؟ نہیں، دیکھیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے کوئی جو میں بالکل آپ سے متفق اس بات پہ کہ وہ اس آزادی کو بالکل ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور اسی کا ہم ثمر آج پھل اور اس کو بھگت رہے ہیں ہم لوگ اس کے جو ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹو اور پارلیمان مل کے اس آزادی کو جو ان کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیے 3 ستون ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اور ریاست کے، اب آپ بالکل ختم کر دیں اس وجہ سے کہ ایک شخص آئے ہے 2 شخص آئے جنہوں نے آ کے اس کے اوپر اس کا ناجائز استعمال کیا. یعنی آج پارلیمان جو عجیب قسم کی قانون سازی کر رہی ہے، جو دل چاہتا ہے منمانی کرتی ہے، اس کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے، تو آپ پارلیمان کو ہی ختم کر دیں یا ایگزیکٹو کو ختم کر دیں. یہ نہیں ہوتا. ایشو یہ تھا کہ ایک آدمی نے آ کے کیا تو آپ سسٹم کی بہتری لانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کو سسٹم کو ہی ختم کر دے، سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک نیا کورٹ بنا دینا اور ساری سپریم کورٹ کی پاور وہاں دے دینا اور وہاں کے اب 2 کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہی ختم کر دی، کیونکہ آئین خود کہتا تھا کہ سپریم کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہے اور کانسٹیٹیوشن وہ لی نہیں جا سکتی اور جوڈیشل پاور جو ہوگی وہ سپریم کورٹ میں ہوگی. آپ نے ایک نیا کورٹ بنایا، ٹھیک ہے، آپ اس میں بناتے تو اس کے اندر آپ کہہ دیتے کہ جی کانسٹیٹیوشنل جو کوسچنز تھے وہ چلے جاتے.